بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ماں کی داستان علم سناتی ہوں جن سے میری ملاقات اپنے گھر کے قریبی پارک میں ہوئی تھی۔ ایک دن جب وہ پارک آئیں تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو کہنے لگی زندگی نے اتنے رنگ دکھا دیے ہیں، اب کیا میں کسی کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ مجھے ان کی بات سن کر کچھ عجیب سی حیرت کا احساس ہوا۔ بظاہر تو وہ ایک خوش پوش فیملی کی خوشحال خاتون لگی تھیں۔ ان کی باتیں بھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھیں۔ میں نے ان کو کبھی اداس نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ مسکراتی ہی ملتی تھیں، پر آج اس قسم کی بات پر میں چونک گئی۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، تو کچھ تأمل کے بعد وہ اپنی کہانی بتانے پر راضی ہو گئی۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میری شادی ہوئی جیسے سب عام لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہوئی۔ اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ شادی کے 5 سال میں ہماری فیملی بن گئی، جس میں میرے شوہر نعیم اور ایک بیٹی فروا شامل تھی جو ابھی 4 سال کی تھی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ فروا سے بہت پیار کرتی اور اسے بھرپور توجہ دیتی، اچھی باتیں سکھاتی، اس کی بہترین تربیت کے لیے کوشاں رہتی۔ نعیم بھی میرے ساتھ مل کر فروا کی اچھی تعلیم اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ ہم دونوں ہی جدوجہد کر رہے تھے کہ اپنی فیملی کے سٹینڈرڈ کو بڑھا سکیں۔ دن رات کی محنت کا ثمر ہماری خوشحالی کی صورت میں ملنا شروع ہو گیا تھا کہ اچانک دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر نعیم اس دنیا میں ہم دونوں ماں بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس صدمے سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اب مجھے اکیلے ہی اپنی بچی کو سنبھالنا تھا۔ میں اپنے دکھ کو بھول کر فروا کے مستقبل کے لیے پریشان تھی۔ میں ایک دم فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو چکی تھی۔ نعیم کا اپنا گھر تھا، لیکن عدت کے لیے میکے آ گئی۔ میکے میں صرف میرے بھائی اور بھابھی تھے۔ ماں باپ کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ گھریلو اخراجات کے لیے عدت تک تو بھائی بھابھی نے ساتھ دے دیا تھا، مگر اس کے بعد وہ بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ان کی اپنی آمدنی کم ہونے اور اس اچانک خرچے پر بھابھی کے تیور اور طنز و طعنے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ سارے گھر کا کام کرنے کے باوجود انہیں میرا وجود بوجھ لگنے لگا تھا۔ بات بے بات فروا اب ان کے ہاتھوں پٹنے لگی تھی۔ ان سب وجوہات کی بنا پر میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ بہت سی جگہوں پر اپلائی کیا، جگہ جگہ دھکے کھانے کے باوجود تعلیم کی کمی کے باعث نوکری نہیں ملی۔ میں نے اپنی سہیلی سے اس سلسلے میں بات کی۔ اس کے شوہر ٹی وی میں کہیں کام کرتے تھے اور ایک ٹی وی چینل میں ریسیپشنسٹ کی جاب کے لیے میں نے اپلائی کر دیا تھا۔ نوکری تو نہیں ملی، لیکن اتفاق سے ایک جونیئر آرٹسٹ کا کردار ادا کرنے کی آفر مل گئی تھی۔ میں نے پیسے سن کر کام کر لیا تھا، کم ہی صحیح مگر نہ ہونے سے تو بہتر ہی تھا۔ عزت کی چٹنی روٹی تو مل جاتی۔ میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کئی دن مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے رول کرنے سے مجھے کچھ پیسے مل گئے تھے۔ اس بات کا ذکر جب میں نے خوشی خوشی گھر جا کر کیا تو بھائی ٹی وی پر کام کرنے کا سن کر غصہ کرنے لگے۔ کئی دنوں تک جب میں ہر دفتر میں نوکری کی تلاش کر رہی تھی تو کسی کو بھی میری پرواہ نہ تھی کہ میں کیسے اتنی محنت کروں گی۔ وہ تو بس اپنی ہی زندگی میں مگن تھے، اور سارا دن تھک کر جب میں گھر آتی تو بھابھی کے تیور دیکھ کر سارے دن کی بھوکی پیاسی ہونے کے باوجود بھی میری بھوک ویسے ہی مر جاتی۔ اور اس دن جب چند پیسے مجھے میری محنت کی کمائی کے مل گئے تھے تو میرے بھائی کی غیرت اچانک جاگ اٹھی تھی۔ پھر اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے میری بچی کو رکھنے سے انکار کر دیا اور مجھے فوری طور پر نعیم کے گھر جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، پر جانا تو تھا، سو میں نعیم کے گھر واپس آ گئی۔ اب اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ مجھے ہی پالنا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے اکیلے گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجھے ٹی وی اسٹیشن پر فروا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ کام کے دوران فروا کبھی مجھے تنگ کرتی تو کبھی لوگوں سے کوئی غلط بات کو سن کر سوال کرتی، مگر میں مجبور تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے کام کرتی رہی۔ تھوڑا بہت کما بھی لیتی تھی، جس سے راشن پانی کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، مگر فروا کے اسکول اور اس کی تربیت کے بارے میں سوچ کر میں اب بہت فکر مند تھی۔ مجھے جونیئر آرٹسٹ کے کئی رول مل چکے تھے۔ آنٹی کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل ان کی جانب بڑھا دی۔
وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی، پھر جیسے پانی پینے سے ان کے دل کو سکون ملا تھا، اور انہوں نے بات وہیں سے شروع کر دی جہاں رکی تھی۔ وہ کچھ سوچ میں ڈوب کر کہہ رہی تھی، لوگوں کے رویے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل ہی جاتے ہیں، چاہے بعد میں کتنا ہی آرام اور آسائشیں مل جائیں، پر کچھ وقت اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ان کی چبھن مرتے دم تک دل سے نہیں جاتی۔ ایک رات جب میں ٹی وی اسٹیشن سے گھر واپس آ رہی تھی، اس رات زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی اور کوئی 3 بج رہے تھے۔ پورا راستہ سنسان تھا۔ سناٹے کی وجہ سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر گھر تو جانا ہی تھا۔ سو ہم جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ گنڈے مل گئے جو بدتمیزی کرنے لگے۔ میں بھاگ نکلی تھی، لیکن انہوں نے فروا کو پکڑ لیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں پلٹ کر واپس آئی اور ان سے لڑنے لگی۔ عورت ذات کا ان موٹے موٹے گنڈوں سے لڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن کسی بھی طرح مجھے اپنی بچی کو بچانا تھا، اور میں نے فروا سے کہا، تم بھاگو، میں آتی ہوں۔ میں انہیں روک رہی تھی، ان سے لڑ رہی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر سے نکلنے والی ہر عورت آوارہ ہے اور اپنی بد کرداری کی وجہ سے کام کرنے نکلی ہے، لیکن کوئی بھی اس عورت کی پریشانی کو نہیں سمجھتا جو ماں ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں۔ فروا خود چھوٹی سی بچی تھی، اسے اتنی سمجھ تو تھی نہیں۔ وہ بھاگتی ہی چلی گئی اور گم ہو گئی۔ وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، انہوں نے گنڈوں سے لڑتے اور خود کو بچانے کی کوشش کرتے دیکھ کر مجھے بچایا تھا۔ آنٹی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، ہنس کر کہنے لگی، کسی فلمی ہیرو کی کہانی لگتی ہے نا، پر یہ سچ ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا ان سے تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ تو نعیم کے دوست شفیق ہے۔ نعیم کے منہ سے ان کا کافی دفعہ ذکر سن چکی تھی، لیکن کبھی ملی نہیں تھی۔ در حقیقت ان سب حالات سے پہلے میں بھی ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون تھی جسے صرف اپنی گھرداری سے دلچسپی ہوتی ہے۔ ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ خیر، پھر ہم دونوں مل کر فروا کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن فروا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی تھی۔ دن بھر ہم دونوں مل کر فروا کو مختلف اسپتالوں، تھانے اور اسی علاقے کی مسجدوں سے اعلان کرواتے پھر رہے تھے۔ آخر مجھے ایک فلاحی ادارے کا خیال آیا تھا، وہاں معلوم کرنے پر فروا ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد شفیق آئے دن خدا ترسی میں ہماری غربت کے سبب کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے دوست کی وجہ سے بھی میرا خیال کرتے کہ بیوہ ہوں، کس طرح سارے کام کروں گی۔ اسی سوچ کے تحت وہ کبھی ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کام جیسے سودا لانا اور بل جمع کروانا بھی کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی گھر کے اندر نہیں آئے، صرف دروازے سے ہی لوٹ جاتے تھے۔ خاندان اور محلے والوں سے تو ویسے بھی مجھے کوئی توقع رہی نہ تھی، کیونکہ ایک تو میں ٹی وی پر کام کر رہی تھی، دوسرے ہمارے گھر اب ایک نامحرم مرد کا آنا جانا دیکھ کر لوگوں نے بد کرداری کا الزام بھی میرے ماتھے پر سجانا شروع کر دیا تھا، اور اس دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ محلے کے کچھ مرد حضرات نے شفیق کو راستے میں روک لیا اور ان سے خوب باز پرس کی کہ تم علینا کے کیا لگتے ہو، اور جس طرح اس کے گھر آتے جاتے ہو، آج وہی محلے والے جو ہمیں بھوکا مرتا دیکھ رہے تھے۔ کبھی کوئی یہ نہ پوچھتا تھا کہ تم نے کتنے دن سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، کتنے دن سے فاقے سے ہو۔ آج اچانک ان کی غیرت بھی جاگ اٹھی تھی اور اسلام کی ساری باتیں بھی یاد آ گئی تھی۔ بس یہی یاد نہ تھا کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ علینا آنٹی کے لہجے میں میں نے واضح طنز دیکھا تھا۔ شفیق نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ ان سب باتوں کے بعد شفیق مجھ سے ملے اور انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ایک حادثہ میں ان کی بیوی اور 2 بچے گھر میں آگ لگنے کے سبب جل کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ اب اپنے ایک 10 سال کے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں، جسے سنبھالنا کم از کم ان کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ ان کے بیٹے اور اپنی بیٹی دونوں کی تربیت اور اس مشکل بھری زندگی کو میں اکیلے نہیں چلا سکتی تھی۔ انہی سب باتوں کا خیال کر کے یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں پوری رات سوچتی رہی کہ ان چند مہینوں میں کن کن مشکلات سے گزری ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے اپنی فروا کے مستقبل کا خیال آیا تو صرف اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اگر شفیق نہ ہوتے تو میں اپنی فروا کو کبھی نہ ڈھونڈ پاتی، اور ٹی وی اسٹیشن میں فروا غیر لوگوں کے بیچ پل رہی تھی، جہاں اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایسے میں وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ان سب وجوہات کی بنا پر میں شادی کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، میرا دل صاف تھا۔ میرا رب جانتا ہے، میرا کسی سے کوئی عشق و عاشقی والا چکر نہیں تھا۔ میں نے جو بھی کیا اسلام کے دائرے میں رہ کر کیا،
نکاح کرنا جرم نہیں ہے۔ بہرحال وہ وقت بھی گزر ہی گیا۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ شاید ماضی کی کچھ اور یادیں ان کے دماغ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں انہیں واپس حقیقت میں لے آئی۔ پھر کیا ہوا آنٹی؟ وہ جیسے چونک گئی۔ ہاں پھر؟ انہوں نے پھر سے کہنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں مجھے ٹی وی اسٹیشن سے ایک ڈرامے کے لیے لیڈ رول کی آفر آئی تھی، لیکن شفیق نے شرط رکھی تھی کہ اب تم کام نہیں کرو گی۔ اس لیے میں اپنے کیریئر کو چھوڑ کر بچوں پر توجہ دینے لگی۔ اب مجھ میں صرف ایک ماں تھی جس نے اپنے کیریئر، اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے اس سنہری موقع کو چھوڑ کر صرف اپنی بچی کی خاطر ہر شرط کو منظور کر لیا تھا۔ میں دل سے مطمئن تھی، ایک بار پھر زندگی جینا چاہتی تھی، اس ٹوٹے ہوئے گھر کو پھر گھر بنانا چاہتی تھی۔ میرے پیار اور توجہ سے میرا سوتیلا بیٹا سائم بھی مجھ سے ممتا کی توقع رکھنے لگا تھا، اور میں اس کی توقع پر پوری اترنے لگی۔ میں اسے بہت پیار سے پال رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں سائم مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ ہماری پوری فیملی خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کے سارے ہی رنگ واپس آ گئے تھے۔ اب دونوں بچے ایک دوسرے کو سگے بہن بھائی کی طرح چاہنے لگے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تو کبھی کبھی کسی کھیل کے دوران لڑنے بھی لگتے۔ میں دونوں بچوں کو انصاف سے اور پیار سے سمجھاتی تو کبھی ان پر لڑنے کی سزا میں خوب ڈانٹتی، کبھی کبھی بیٹے کا ساتھ دیتی تو کبھی اپنی بیٹی کی حمایت کرتی۔ دونوں بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ شفیق نے ایک چھوٹی سی گارمنٹس فیکٹری لگا لی تھی اور اس سے اچھی آمدنی ہو رہی تھی۔ وہ مختلف بوتیکس پر ریڈی میڈ کپڑے بنا کر سپلائی کرتے تھے۔ بھائی بھابھی سے بھی ہمارے مراسم اچھے ہو گئے تھے، محلے والے بھی اب عزت کرنے لگے تھے۔ اس سارے عرصے میں زندگی نے اتنی کروٹیں لی کہ لوگوں کے چہروں پر چڑھے نقاب واضح ہو گئے، سارے بھرم ٹوٹ گئے۔ علینا آنٹی کی آنکھوں میں اس دن میں نے پہلی بار یا شاید آخری بار نمی تیرتی دیکھی تھی۔ واقعی وہ بہت باہمت خاتون تھی۔ اپنی آنکھیں صاف کرتے کرتے انہوں نے ایک بار پھر اپنی بات کہنا شروع کی۔ پھر اچانک وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر شاید یہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ شفیق کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ہم اپنے دونوں بچوں کا اسکول میں داخلہ کرا چکے تھے اور اخراجات کا بوجھ پھر میرے ناتواں کندھوں پر آ گیا تھا۔ اس لیے مجھے پھر کام کرنا شروع کرنا پڑا۔ ایک بار پھر سے اسی دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی جس سے ایک بار پہلے گزر چکی تھی۔ اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری، لیکن اب کی بار شفیق کی گارمنٹس فیکٹری کو سنبھالنے لگی، ساتھ ساتھ دونوں بچوں کو بھی پالتی رہی اور ان کی بہترین تربیت بھی کرتی رہی۔ آج میرا وہی بیٹا انجینئرنگ کالج میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور بیٹی انٹر پری میڈیکل سے کر رہی ہے۔ میرا ارادہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا ہے۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ آج میرے وہی بھائی جو مجھے اس دور میں چھوڑ بیٹھے تھے جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، میرے کردار پر کیچڑ اچھال کر بے گھر کرنے والے آج اسی بہن کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حق جتا کر گئے ہیں۔ سوچتی ہوں اب کیا جواب دوں، یہی سوچ کر دل بھر آیا اور کسی سے کہنے کو دل چاہا تو تم کو سب کچھ بتا دیا۔ کبھی کبھی ایک ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ سب کہہ کر واقعی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی۔ اس دن میری نظر میں ان عام سی نظر آنے والی خاتون کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی اور میں سوچنے لگی اس ایک جذبے ممتا میں میرے رب نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ قربانیاں دے کر، ہر رشتے کو کھو کر بھی صرف اولاد کے لیے ہر ستم سہ جانا اور زندگی کو آگے بڑھانا۔ ممتا صرف گھر بیٹھ کر بچوں کو پالنے اور ان کی اچھی تربیت کا ہی نام نہیں، بلکہ ان بچوں کے لیے دنیا سے لڑنا بھی پڑے یا کمانا پڑے تو ان کی خاطر یہ بھی کر گزرنا ممتا ہے۔ انہی بچوں کی خاطر اپنی محنت سے حاصل کیے گئے سنہری موقع کو چھوڑ دینا بھی ممتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ورکنگ ویمن اچھی ماں نہیں بن سکتی، یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی۔ سوتیلی ماں بھی ممتا دے سکتی ہے۔ ماں کی ممتا ہر روپ میں موجود رہتی ہے اور میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی علینا آنٹی جیسی خواتین ہوں گی جو اپنے بچوں کے لیے ہنستے ہنستے قربانیاں دے کر زندگی گزار دیتی ہوں گی۔ اسی لیے تو ہمارے پیدا کرنے والے نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی ہے۔ ابر میں ابر چھپے ہوتے ہیں اور مائیں سایوں پر نقش بناتی جاتی ہیں، ممتا لوٹاتی جاتی ہیں۔